سن ہوتے دماغ کے ساتھ اسے محسوس ہوا جیسے اسے باندھا گیا ہو۔ آنکھیں کھولتے ہی گہرے اندھیرے نے اس کے استقبال کیا تھا۔ وہ کوئی بہت بڑا سا خالی کھنڈر نما کمرہ تھا جہاں اوپر روشن دان سے آتی ہلکی روشنی کی جری سے اس نے آس پاس کا منظر دیکھا۔ اس کے اطراف میں کیمیکل کے بڑے بڑے کارٹنز موجود تھے، کچھ بڑے بڑے کارٹنز نما ڈبے جس میں یقیناً لیکوڈ کیمیکل موجود تھا، جس میں یقیناً اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب لے جا کر باندھا گیا تھا۔ وہ انہیں حرکت دینے سے بھی قاصر تھا۔ اس نے اپنے ناخنوں سے اسٹرائک بلیڈز نکالنا چاہے، لیکن یہ کیا، وہ بلیڈز اس کے ناخنوں میں نہیں تھے۔ جس نے تجھے مارا وہ فرحان مرتضیٰ تھا، جو صرف جذبات سے کام لیتا ہے، نہ دل سے نہ دماغ سے۔ مگر اسے تو اپنی خوش قسمتی کہہ لے یا بدقسمتی جو تجھے یہاں لایا ہے، وہ حیدر اکمل ہے۔ وہ جذباتی صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی آواز سن کر عمر چونکا۔ وہ حیدر اکمل تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ دوست تھا نا تو ہمارا، کیا ملا تجھے یہ کر کے؟ گڑیا کہتا تھا نا تو ریبا کو، تو نے گڑیا ہی سمجھ لیا میری بیوی کو، اتنی بے وقت سمجھ لیا میری بیوی کو کہ اس کی معصومیت سے کھیل گیا۔ وہ تو اب بھی اتنی معصوم ہے، عمر 8 سال کی تھی اس وقت ریبا۔ کیا ملا تجھے یہ کر کے؟ وہ دھیمی مگر سرد آواز میں کہتے اس کے بازو میں نرمی سے کچھ پہ وسط کہہ رہا تھا جو اندھیرے اور بازو سن ہونے کی وجہ سے عمر کو محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بس یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ پیچھے سے اس کے بازو میں کچھ انجیکٹ کر رہا ہے۔ ہاں دوست تھا نا میں تم لوگوں کا، لیکن ریان نے ریبا کے لیے تجھے چنا۔ ہم دونوں ہم عمر تھے، تو بھی ریبا سے عمر میں اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ میں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی ریان سے ریبا کے لیے، لیکن اس نے تو تیرے نکاح میں دے دیا اسے۔ وہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ تجھے ملے۔ اور دیکھ اتنے سال بعد بھی اسے یاد ہوں، میں ہمیشہ یاد رہوں گا اسے حیدر۔ جس چیز میں چھاپ چھوڑ دوں وہ ہمیشہ میرے نام پر ہوتی ہے۔ بھائی کہتا تو فرحان کو، اپنے بھائی کو دیکھ لے، عرصہ سے نکاح کیا اس نے، اس پر تو میں نے اپنے اتنے چھاپ چھوڑے ہیں کہ وہ خود کو دیکھنے سے ڈرتی ہوگی۔ اور تیری بیوی، اسے تو میری تصویر بھی دکھا دے تو وہ ہفتوں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ اتنا خوفزدہ کیا میں نے مرد ذات سے اسے، جو چیز میری نہیں رہتی وہ کسی اور کے قابل بھی نہیں رہتی۔ حیدر اس کی توقع کے برعکس بہت خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں عمر کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اسے اس کا بازو کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تیرا تو ابھی میں وہ حال کرتا کہ تیری نسلیں کام تھی، لیکن جانتا ابھی تجھے زندہ رہنا ہے۔ جس ڈر کا تو ذکر کر رہا ہے نا، وہ میں اپنی محبت سے ختم کروں گا۔ اور جب میری بیوی تیرے سامنے کھڑی ہوگی نا تو اس سے تو ڈرے گا۔ اپنا انتقام میری بیوی خود لے گی تجھ سے۔ باخدا میری بیوی پینٹی بہت اچھی لگاتی ہے، تجھ پر تو پھر بہت حساب کتاب ہے ان کے۔ ابھی میرا اپنی بیوی کے پاس موجود ہونا ضروری ہے، تو ابھی مہمان ہے ہمارا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑے زبردستی اس کے منہ کے اندر کچھ انڈیل تھا۔ وہ کاٹ دار لہجے میں بول رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرہ عمر اصغر کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ حیدر نے جو چیز بھی اس میں ڈالی تھی اسے اپنی آنتیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ درد ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے جب میں اپنی ریبا کی آنکھوں میں خوف دیکھتا ہوں، جب گھنٹوں وہ بے ہوش رہتی، جب وہ چیختی، بالکل ایسا ہی درد۔ ڈونٹ وری، اس کا اثر کل تک بالکل ختم ہو جائے گا۔ تجھے ابھی بہت کچھ محسوس کرنا ہے، اور ہاں آئندہ اس غلیظ زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ اب حیدر کی باتوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں رہا تھا۔ اس نے دیکھا حیدر اس کے پیروں کو بھی باندھتا کمرے سے نکل رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی موت بہت قریب کھڑی ہے، لیکن اس تک پہنچ نہیں رہی۔ دا جان مجھے بچا لیں، دا جان پلیز، کوئی نہیں ہے، حیدر بھی نہیں، سب چلے گئے، دا جان آ جائیں۔ وہ تکیے میں سر ادھر ادھر مارتی ہاتھ پیر پٹہ رہی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے وہ سفید تکیہ بھگو رہے تھے۔ دا جان کا بچہ، سب یہی ہے میری جان، دیکھے دا جان بھی یہی ہے، حیدر بھی آپ کے پاس ہے بیٹا، آنکھیں کھولیں۔ ریان اس کی آنکھیں چومتا اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ حفصہ کے پاس اس کے روم میں حریم اور فیضی کے ساتھ ارتضیٰ صاحب اور سمیرہ بیگم بھی موجود۔ وہ اس وقت سے ریبا کے پاس سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ دوست نہیں دا جان، وہ گندا ہے، حیدر میں آپ کے پاس آؤں گا، حیدر مجھے لے جائیں۔ وہ روتی انہیں پکار رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ہسپتال آیا تھا۔ فرحان اور عمر کے بارے میں اس نے ریان سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید پریشان ہو۔ ریبا میں لے جاؤں گا آپ کو اپنے ساتھ میری جان، آپ آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں۔ حیدر اس پر جھکا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ فجر کے وقت سے وہ اسی حالت میں تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ نرس 2 دفعہ اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے چکی تھی۔ ہوش میں آتی وہ چیخنے لگ جاتی تھی۔ نہیں پھر چھوا، حیدر مجھے چھوا۔ اپنے ہاتھ پیر چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ خواص کھونے لگ رہی تھی۔ ریان کا دل کٹ رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔
ڈاکٹر نگہت کے آنے میں کتنا وقت تھا؟ فردوس کہہ رہی ہیں تمہیں بتایا انہوں نے؟ کمرے میں داخل ہوتے فرحان نے حیدر سے پوچھا تھا۔ ساتھ کھڑے ریان کو صاف نظر انداز کر گیا۔ ریان اور حیدر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ریبا کے ڈاکٹر سے متعلق کیسے جانتا تھا اور کب سے جانتا تھا؟ ریان نے کرب سے اس کی جانب دیکھا۔ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گی، ڈاکٹر خالد نے بھی چیک اپ کیا ہے، وہ سیشن لینے کا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نگہت کے آنے کے بعد۔ حیدر نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ اب جب وہ جان ہی گیا تھا تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فرحان میں بتا رہا ہوں سب تمہیں، تم پوری بات نہیں جانتے بچے۔ ریان نے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا۔ وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہوا۔ یہ وہ فائل جو اتنے دنوں سے چھپاتے چھپاتے آپ کل لاؤنج میں بھول گئے تھے، سنبھال کر رکھ لیں۔ اس کے ہاتھوں میں وہ فائل دیتا وہ ریبا کے سرانے آ کھڑا ہوا۔ سوری بھائی کی جان، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میری جان جتنی بار کہے گی بھائی اتنی بار سوری کہیں گے اپنی بچی کو۔ ان دونوں کو یکسر نظر انداز کرتے، شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ فرحان اس رات کیا ہوا کوئی بھی نہیں جانتا یار، تو ریان سے کیوں اس طرح برتاؤ کر رہا ہے؟ کون تھا ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ تو آج پتہ چلا کہ اپنے آستین میں سانپ پال رکھے تھے ہم نے۔ تجھے بیماری سے متعلق نہیں بتایا، یہاں غلطی ہے ہماری، لیکن اس کے پیچھے بھی وجوہات تھی۔ حیدر کو ریان کے ساتھ اس کا رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے پل پل کا گواہ تھا، وہ جانتا تھا ریان نے یہ عرصہ کتنی تکلیف میں گزارا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ ان سب کو ان تکلیفوں سے دور رکھ کر اس نے اکیلے ہی ساری دکھ تکلیفیں سہی تھی۔ کون سی وجوہات؟ ہاں میری بہن کی تکلیف مجھ سے چھپانے کے پیچھے کیا وجہ تھی بتا مجھے۔ وہ تو پھٹ ہی پڑا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی، آپ نے کیوں چھپائی ہم سے اتنی بڑی بات؟ جب اسے بخار ہوتا ہوگا، اس کے سر میں درد ہوتا ہوگا، وہ ڈرتی ہوگی، کتنا روتی ہوگی، کتنا یاد کرتی ہوگی مجھے۔ وہ آپ کو پکارتی تھی، لیکن مجھ سے بھی تو محبت کرتی ہوگی نا بھائی، مجھے بھی تو پکارتی ہوگی نا۔ آپ نے تو وہ حق ہی نہیں رہنے دیا ہمارے پاس بھائی کہ ہم اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ رہتے۔ شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گلابی کنارے دیکھتے ریان کے دل پر گونسا سا پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہاں میری بات سنو، تم تینوں میرے لیے میری اولاد سے بھی بڑھ کر ہو۔ اتنا یقین ہے نا اپنے بڑے بھائی پر کہ کبھی تم لوگوں کے لیے برا نہیں چاہوں گا میں؟ اس کی پیشانی کو چوم کر ریان نے مان سے پوچھا تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا اس کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اپنے بھائی پر یقین تو اسے آج بھی خود سے زیادہ تھا، بس ایک شکوہ تھا جو ریبا کی یہ حالت دیکھ کر وہ زور پکڑ رہا تھا۔ میں سب بتاؤں گا تمہیں، مگر میں صرف وہی بتا سکتا ہوں، ہم صرف وہی بات بتا سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہم کیسے بتاتے تمہیں فرحان؟ پہلے تم مجھے بتاؤ تم عمر اصغر کو کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے اس کی تم سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ریبا کی بیماری سے متعلق تمہیں فائل سے پتہ چلا، لیکن وہ شخص عمر اصغر تھا یہ تو خود ہمیں آج صبح پتہ چلا ہے، پھر تم کیسے جانتے تھے اسے؟ سائڈ پر رکھے سنگل صوفے پر اسے بٹھاتے ریان نے تشویش سے پوچھا۔ حیدر اس بیچ خاموشی سے ریبا کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ عرصہ کا شوہر تھا وہ، اور ریبا کی اس حالت کا ذمہ دار بھی۔ کبھی عرصہ اس کی دسترس میں تھی یہ سوچ کر اس کی رگیں تن سی گئی تھی۔ ہماری دوستی کالج میں ہوئی تھی، وہ کافی ہوش اخلاق سا لگتا تھا، یا پھر وہ عمر ہی ایسی تھی کہ ہر مسکرا کر ملنے والا دوست ہی لگتا تھا۔ میری سٹڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے جب ہم تایابو کے پاس رہتے تھے تو میں ریبا کو لے کر کبھی کبھی اپنے گھر آتا تھا۔ کمبائنڈ سٹڈیز کے لیے ہم گھر پر ہی آ جاتے تھے۔ ریبا ہمارے علاوہ کسی کے قریب نہیں جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ حیدر کی طرح اس نے بھی ریبا سے دوستی کر لی، وہ اسے پہچاننے لگی۔ ہمارا گریجویشن مکمل ہوا تو میں نے اور حیدر نے مل کر بابا کا بزنس سنبھالنا سٹارٹ کر دیا۔ ریبا کے نکاح سے کچھ دن پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ریبا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میرے انکار پر اس کے بعد کبھی گھر نہیں آیا۔ ہمیں لگا اس انکار کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ حیدر اس کی بات پر خفا تھا، لیکن میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ تمہیں یاد ہے ریبا کے نکاح کے بعد ہم شاپنگ پر گئے تھے؟ جب پلے ایریا میں کھیلتے کھیلتے ریبا پتہ نہیں کیسے بیگ کی جانب چلی گئی۔ کافی دیر ہم اسے ڈھونڈتے رہے، جب وہ ہمیں بے ہوش ملی وہ کسی سے بہت بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس حادثے سے متعلق سوال کرتے تو اس کی حالت مزید بگڑنے لگتی۔ وہ اسے ایک ایک بات بتاتا چلا گیا۔ فرحان کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ ہاں وہ مسلسل بے ہوش رہنے لگی تھی، ہوش میں ہوتی تھی تو روتی تھی۔ ہمیں لگا اندھیرے سے ڈر گئی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے بول ہی رہا تھا جب وارڈ بوائے نے ڈاکٹر خالد کا پیغام دیا۔ کچھ دیر میں وہ ڈاکٹر خالد کے کیبن میں موجود تھے۔ ریان کے کہنے پر فیضی بھی وہیں موجود تھا۔ ڈاکٹر خالد پچھلے 20 سالوں سے اس ہسپتال میں تھے اور ریبا کا علاج ڈاکٹر فردوس کے ساتھ وہ بھی کر رہے تھے۔ آپ کسی سیشن کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر؟ وہ سنجیدگی سے ان کے سامنے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ریان اور حیدر بھی ساتھ ہی تھے، البتہ فیضی کھڑا خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے ریان نے مختصر لفظوں میں اسے حادثے اور اس کے بعد سے ریبا کی حالت سے متعلق بتا دیا تھا۔ دیکھو فرحان، یہ بیماری اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اس سے کئی بڑی بیماریاں پیدا ضرور ہو سکتی ہیں۔
ایسے کیسز میں جب پیشنٹ کسی ٹراما سے گزرا ہو، اس کے ذہن میں وہ مناظر فیڈ ہو جاتے ہیں، انہیں نکالنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ نیگیٹو میموری یوں بھی انسانی دماغ زیادہ جلدی اریز نہیں کر پاتا۔ بچپن میں ہوئے حادثات انسانی نفسیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس وقت ریان ریبا کو ہمارے پاس لایا تھا، اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اگر ہم اس سے اس حادثے سے متعلق مزید کوئی بھی سوال کرتے تو نتائج اس کے برعکس ملتے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ اس کا علاج شروع کر دیا۔ وہ چھوٹی تھی، وہ بتا نہیں پائی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور پھر وہ نارمل بھی ہو گئی۔ ہر 6 مہینے میں ریان اسے میرے پاس لے آتا تھا، اس طرح وہ بالکل نارمل رہتی تھی، لیکن جب بھی اسے اندھیرا یا اس سے ریلیٹ کوئی منظر نظر آتا وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ یہ بھی آہستہ آہستہ جاتا رہتا۔ اس کی شادی کے بعد وہ مزید بہتری کی طرف آتی گئی، تو میں نے حیدر کو اسے اب لانے منع کر دیا تھا، لیکن ابھی سے 4-5 ماہ پہلے اس کی ایک بار پھر وہی کنڈیشن تھی، تو ہم نے نگہت بٹ کو بھی اس کے کیس میں شامل کر لیا۔ وہ سائیکائٹرسٹ ہیں، وہ ریبا کی حالت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ ایسے میں پیشنٹ کے ساتھ بالکل نارمل برتاؤ کرنا ہوتا ہے، انہیں کسی بھی طرح یہ احساس نہ ہو کہ وہ الگ ہیں۔ ایسے پیشنٹ ہر اس بات پر شدید ریئیکشن دیتے ہیں جس سے ان کے جذبات جڑے ہیں۔ ریبا بہت سینسٹیو ہے، اسے ڈائریکٹ حادثے سے ریلیٹ بات نہیں کر سکتے، اسے بہت نرمی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اسے کوئی ایسا چاہیے جو اس کی باتیں توجہ سے سنے، اور اس معاملے میں تم لوگ واقعی لکی رہے ہو، کیونکہ حیدر اور ریان جس طرح اسے ڈیل کرتے ہیں ایسے رشتے بہت کم پیشنٹس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل سٹریس میں نہیں رہتی، ایک پیریڈ ہوتا ہے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہلکے سے سر کو خم دیتے انہوں نے حیدر کی جانب دیکھا، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اب یہ جو پیریڈ ہے سٹریس کا، یہ بھی نہیں رہے گا۔ ہمیں ریبا کے ساتھ چند سیشنز کرنے ہیں۔ فی الحال وہ ایک بار پھر سے اس ٹراما میں ہے۔ اب یہ ٹوٹلی آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنی جلدی ریکور کرواتے ہیں۔ جتنا وہ خود کو محفوظ کریں گی اتنا ہی پرسکون رہے گی، اور یہی اس کے لیے سب سے اچھا ہے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر نگہت آ جائیں گی تو ہم اپنا پہلا سیشن سٹارٹ کریں گے، تقریباً آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک وہاں ریبا کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے، ابھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون ہوگا۔ شفیق سے مسکراہٹ لبوں پر لیے انہوں نے فرحان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ان بچوں کو ان کے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، ان سب کی ریبا کے لیے فکر سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ کیا ہوا ریان؟ ریان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر انہوں نے اسے پوچھا۔ وہ روئے گی، مزید خوفزدہ ہو جائے گی، آپ اس سے سوالات کریں گے تو۔ اس کے ہر انداز سے خوف جھلک رہا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایک ہوگا نا اس کے پاس؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ میں رہوں گا ریبا کے ساتھ اندر۔ ڈاکٹر کے کیبن سے نکل کر حیدر نے اجازت طلب نظروں سے فرحان اور ریان کی جانب دیکھا۔ ریان نے اس بات میں گردن ہلائی، جبکہ فرحان کچھ خاموش سا کھڑا تھا۔ یار ختم کرنا ناراضگی اب۔ حیدر آہستہ سے اس کے ساتھ لگا۔ میری بچی کو ٹھیک ہو جانے دے، میں تجھ سے حساب لوں گا۔ اسے ساتھ لگائے وہ مصنوعی حفگی سے بولا تھا۔ بھیا وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ فیضی نم آنکھوں سے ریان کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ریان نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ فرحان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر روتی رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جب تک وہ ریبا کی جانب سے مطمئن نہیں ہو جاتا ڈریسنگ بھی نہیں کروائے گا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر ہی اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس چیز پر روئے۔ اسے حفصہ کے لیے بھی دکھ تھا، اس وقت اسے ان سب کی ضرورت تھی، اور وہ لوگ اسے صحیح سے ٹائم بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ بے دردی سے آنسو صاف کر کے وہ اٹھی، کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے کی گھر سے باتھ روم کی جانب بڑھی۔ اس خاندان نے اسے اس حالت میں اپنا نام، اپنا پیار دیا تھا جس حال میں اس کے اپنوں نے اسے منہ پھیر لیا تھا۔ اب یہی اس کا گھر تھا اور یہی اس کا خاندان۔ ان سب لوگوں نے جو محبت، جو مان اسے دیا تھا، اسے قائم رکھنا تھا۔ وہ نہیں ڈرے گی اب عمر سے۔ اس کے پاس فرحان مرتضیٰ ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں اب نہیں ڈروں گی۔ نہ جانے خود سے عہد کر رہی تھی یا تسلی دے رہی تھی۔ باتھ روم میں داخل ہوتے اس کی نظریں اس کی شرٹ پر گئی تھی، سفید شرٹ جو تقریباً خون سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جو سوچ چکی تھی اب نہیں روئے گی۔ آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی عمر، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ شاور کے نیچے یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ رونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی سے عمر اصغر نامی باب ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی، فرحان کے ساتھ خوش رہ رہی تھی، یا شاید اس سے محبت بھی کر رہی تھی، تو وہ پھر آ گیا تھا۔ خوب سارا رو لینے کے بعد شاور لے کر نکلی۔ دل تھوڑا ہلکا ہوا تو دماغ بھی کام کرنے لگا۔ یہ وقت رونے کا تو نہیں تھا۔ دوپٹہ اپنے گرد صحیح سے پھیلا کر وہ کچن کی جانب بڑھی۔ خفصہ کے لیے یخنی چڑھا کر سینڈوچز کے لیے ساری چیزیں نکال کر کاؤنٹر پر رکھے۔ ان میں سے کسی نے بھی صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب دن چڑھ گیا تھا۔ ان سب کے لیے سینڈوچز تیار کر کے، خاد کے لیے فیڈر تیار کیا۔
یہنی میں ابھی ابال رہتا تھا۔ روم میں آ کر اس نے سمیرہ بیگم کو کال کی کہ وہ اپنا ڈرائیور گھر بھیج دیں، وہ ہسپتال آنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی فرحان یا حیدر میں سے کسی نے بھی ان لوگوں کو صبح کے واقعے سے متعلق کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ان سے ہاتھ کے متعلق دریافت کرنے پر انہوں نے اسے کہا کہ وہ بے فکر رہے، خاد یہاں حریم کے ساتھ ٹھیک ہے۔ حریم شاید اس کے گھر آنے کے بعد ہسپتال پہنچی تھی۔ یعنی تیار ہو جانے پر اسے بھی پیک کیا، سارے باکس اچھی طرح ریپ کرنے کے بعد بیگ میں ڈالے۔ اس کی چادر میں اچھا خاصا خون لگ چکا تھا، دوپٹہ خاصا بڑا تھا، بالوں کو پونی میں مقید کر کے سلیقے سے دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے۔ ریبا، داجان کا گڈا، میرا پیارا بچہ۔ داجان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا میرا گڈا۔ اسے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے دیکھ ریان بے-تابی سے اس پر جھکا تھا۔ حیدر بھی پاس رکھی چیئر گھسیٹ کر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ فرحان کو زبردستی اس نے ڈریسنگ کے لیے بھیجا تھا۔ فیضی ریبا کو پیار کرنے کے بعد ریان کے کہنے پر حفصہ کے پاس چلا گیا تھا۔ داجان، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ داجان کی جان، میرا بچہ۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ داجان، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، وہ یہاں سے آ جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، میرے پاس اندھیرا ہو جائے گا۔ داجان، مجھے لے جائیں اور حفصہ کو بھی لے جائیں، وہ ہمارا بیبی بھی لے جائے گا۔ داجان اور ہماری حفصہ کو بھی ڈرائے گا، اندھیرا کر دے گا۔ اس کے سینے سے لگی وہ سہمی ہوئی دروازے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حیدر ضبط سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، پھر آپ کو حیدر گھر لے جائے گا۔ بیبی ابھی چھوٹا ہے نا میرے بچے، اور حفصہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی نہیں گھر لے کر جا سکتے حفصہ کو۔ جب ڈاکٹرز ڈسچارج کریں گے پھر ہم بیبی کو بھی گھر لے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا۔ حیدر باغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو اب کافی حد تک نارمل تھے۔ داجان کا گڈا بہت بہادر ہے نا؟ اس کا چہرہ خاتوں کے پیالے میں بھرے اس نے مان سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے محسوس سے انداز میں سر ہلا کر اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ حیدر کو بے ساتھ 2 مہینے پہلے کی اس کی بہادری یاد آئی جو داجان کے گڈے نے اپنے کان کے ساتھ کی تھی۔ کتنی مشکل سے اس کا زخم بھرا تھا۔ زخم بھرتے حیدر نے اس کا دوسرا کان چھدوا دیا تھا۔ مبادے وہ پھر سے خود سراہنا کرنے لگے۔ پیارا بھی ہوں، داجان گڈا پیارا ہوتا ہے نا؟ آنکھیں پھیلائے جلدی سے اسے بتایا۔ صرف بہادر نہیں، گڈا تو پیارا بھی تھا۔ حیدر کے لب بے احتیاط مسکرا اٹھے۔ ریان نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچا۔ آج کے دن میں وہ دونوں پہلی بار یوں مسکرائے تو ان کے تو مسکرانے کی وجہ ہی چابی کے اس گڈے میں تھی۔ بالکل، میرا گڈا تو سب سے پیارا ہے۔ اس کے پھولے گالوں کو چومتے اس نے حامی بھری۔ حیدر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی، ہاں گڈا بہت پیارا ہے، سب سے پیارا ہے۔ گڈا پورے حق سے پیار وصول کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر ریان حیدر کی جانب متوجہ ہوا۔ تو ہینڈل کر لے گا نا؟ گویا کہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ہینڈل کر لے گا، پھر بھی اس سے پوچھا، تو ریبا کے معاملے میں مجھ سے بے یقین ہو رہا ہے؟ وہ میری دھڑکنوں میں بستی ہیں ریان، وہ ہنستی ہیں نا تو میرے لب مسکراتی ہیں، میرا دل کھل اٹھتا ہے۔ وہ روتی ہیں تو ان کی آنکھ سے بہتے آنسو میرے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں ہے ریان، وہ میں ہوں۔ وہ صرف ریبا نہیں، ریبا حیدر اکمل ہے۔ یہ وجود الگ نہیں ہے، ہم ایک ہی ہیں۔ اب بھی تجھے مجھ سے پوچھنا پڑے گا کہ میں ہینڈل کر لوں گا؟ آنکھیں موند کر لیٹی ریبا پر نظریں جمائے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ وجود بے شک 2 تھے، جان تو ایک ہی تھی، حیدر اکمل کی، جو ریبا مرتضیٰ میں بستی تھی، جو اسے ریبا حیدر اکمل بناتی تھی۔ بے یقین نہیں ہوں، بس تسلی چاہتا ہوں، میری پوزیشن بھی تو سمجھنا۔ ریان نے نظروں سے اسے اعتبار دلایا۔ ریبا کو میں سیشن کے بعد گھر لے جاؤں گا، یہاں وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو وہ حفصہ کے پاس چلے جا۔ عرصہ کی کال آئی تھی، وہ بھی آ رہی ہے۔ سنجیدگی سے اسے حفصہ کے پاس جانے کی ہدایت کی۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ حفصہ کے لیے بھی پریشان ہوگا، لیکن ریبا کی حالت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے ایک بار کہہ دینا مناسب سمجھا، میرا یار ہے تو حیدر، وہ یار جو جگر ہوتا ہے۔ اس کے گلے سے لگے پورے دل سے کہتا۔ ایک بار پھر ریبا کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ ریان کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا۔ گھر جانا ہے میری ریبا کو؟ سرخ گالوں کو نرمی سے سہلاتے دریافت کیا۔ ہاں، میں اتنی دیر سے یہاں آیا ہوں حیدر، بہت دیر سے آیا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہاں، میں گھر جاؤں گا، پلیز لے چلیں۔ مجھے ڈرائیونگ آتی، میں خود بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ بولی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اسٹریچر پر بیٹھی اسے وارننگ دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں نرس نے اسے روم ریڈی ہونے اور ڈاکٹر نگہت کے پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ چلے آ جائیں۔ نرمی سے اسے تھامتا اس نے کھڑا کیا۔ حیدر، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس کے شانے سے لپٹی وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے روم میں چل رہے ہیں نا ہم میری جان، بس وہ آپ سے چند سوال کریں گے، آپ انہیں جواب دے دیں گی، پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ حیدر کے بتانے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ تو آسان تھا بابی، اس کے ہاتھ تو دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں، اور پیٹ بھی دیکھیں، خون کتنے پیارے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے۔ وہ بیبی کو گود میں لیے حفصہ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا اشتیاق سے بول رہا تھا۔ سمیرہ بیگم اور حفصہ ہنس پڑی۔ ہاں، اس کی آنکھیں بالکل ریان بھائی اور ریبا جیسی ہیں، بڑی بڑی اور کالی آنکھیں۔
حریم اس کے پاس بیٹھتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا۔ فیضی اسے صاف نظر انداز کر گیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ بھابھی اس کا ایک پیر بڑا نہیں لگ رہا ہے؟ وہ اس کے دونوں پیروں کو چھو کر برابر کرتے باغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹیچ بٹن جیسی آنکھیں ہوں گی تو یہی نظر آئے گا۔ پیٹ میں اٹھتے مروڑ کے ہاتھوں مجبور حریم بڑبڑائی۔ پچھلے 3 مہینوں میں وہ اسے یوں ہی اگنور کر رہا تھا۔ سب کے ساتھ وہ صحیح تھا، اس کا مذاق، اس کا انداز سب کے ساتھ ویسا ہی تھا سوائے اس کے۔ اسے تو واقعی اس نے حریم ارتضائی بنا دیا تھا۔ حریم اتنی پیاری آنکھیں فیضی کی، تم خود بھی تو کہتی تھی کدو کی آنکھیں پیاری ہیں۔ حفصہ نے مسکراہٹ دبا کے حریم کی جانب دیکھا جو خواہاں نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ اپنی تعریف پر فیضی مزید گردن اکڑائے بیٹھ گیا۔ ڈائریکٹ مخاطب کرنے میں شرم آ رہی بیبی ایلیفینٹ کو۔ خاد پیار کرو چھوٹے بھائی کو۔ حریم کی بات کو صاف نظر انداز کی اس نے ہاتھ کو اپنی دوسری پیر پہ بٹھا کر بیبی کو پیار کرنے کا ہاتھ کلکلاتا ہوا اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر کھینچنے لگا۔ آرام سے ہادی بھائی کو چوٹ لگ جائے گی بیٹا۔ سمیرہ بیگم نے جلدی سے ہاتھ کو فیضی کی گود سے اٹھایا۔ ایسا کرنا بھی ہادی چاچو سے سیکھ سکتا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی پھر بڑبڑائی۔ وہ مخارج سے اس بار بھی اسے نظر انداز کر گیا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی اس پر۔ کچھ سوچ کر حریم نے خود ہی پہل کی لیکن مقابل تو تیار ہی نہیں تھا۔ ارسا آ گئی تم، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر ارسا داخل ہوئی۔ حفصہ نے مسکرا کر اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سینڈوچز لائی ہوں فیضی، تم بھی کھاؤ اور پلیٹس نکال کر سب کو دو۔ صبح سے کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ حیدر بھائی سے بات ہوئی ہے، میری ریبا بہت بہتر ہے، اسے سیشن کے لیے لے کر گئے ہیں۔ اس نے سینڈوچز کا باکس فیضی کو پکڑاتے اس کی گود سے بیبی کو لیا۔ صبح افراتفری میں وہ اسے ٹھیک سے پیار بھی نہیں کر سکی تھی۔ فیضی کی نگاہوں میں سوال دیکھ کر اس نے ریبا کی حیثیت سے متعلق مطلع کیا۔ ماشاءاللہ۔ بچے کو پیار کر کے اس نے سمیرہ بیگم کے حوالے کیا۔ حفصہ یخنی لائی تھی، میں آپ کے لیے پی لیں پلیز۔ پیالے میں یخنی ڈال کے وہ حفصہ کے پاس آ بیٹھی۔ حفصہ باغور اسے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ ارسا نے دوپٹے سے چہرہ اچھی طرح کور کیا ہوا تھا لیکن پھر حفصہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ارسا یہاں دیکھو، کوئی بات ہوئی ہے؟ روئی ہو تم؟ اس کے ہاتھ سے یخنی لیتے حفصہ نے سوال کیا۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہوا، آپ یہ پی لیں، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، گو کہ اس کافی حد تک اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ دائیں گال پر اس نشان کی وجہ سے وہ یوں بھی اکثر دوپٹے سے اسے چھپائے رکھتی تھی، اس لیے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن اب حفصہ کے پوچھنے پر اسے یقین تھا کہ وہ اپنا ضبط کھو دے گی۔ اگلے پل ریان کے بلند آواز میں سلام کرنے پر سب کی توجہ اس کی جانب گئی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے فیضی کو ہاتھ کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے وہ جلدی سے روم سے نکلی۔ فرحان سے متعلق وہ گاڑی میں حیدر سے کال پر پوچھ چکی تھی۔ حیدر نے اسے بتایا تھا کہ اس نے زبردستی فرحان کو ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر فردوس کے روم میں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر فردوس کے کیبن کے باہر وہ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ہسپتال آ گئی تھی۔ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ سوچ کر ہی کھول اٹھ رہے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ سامنے ایگزامینیشن ٹیبل پر وہ آنکھیں موندے نڈھال سا بیٹھا تھا۔ شرٹ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ڈاکٹر اس کے زخم پر سٹچز لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر فردوس شاید کہیں اور مصروف تھی۔ ارسا بے ساختہ سسک اٹھی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ فرحان؟ اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ ڈاکٹر اب اس کے بازو کی اوپری جانب ٹانکے لگا رہے تھے۔ اس کے بازو میں 2 جگہ بہت گہرے گھاؤ تھے۔ دونوں لب آپس میں سردی سے بھینچے۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سردی سے لبوں پر جمائے اپنی سسکیاں روکے کھڑی تھی۔ باہر جاتے ڈاکٹر نے اسے یوں سسکیاں روکے کھڑے دیکھ کر تعجب سے دیکھا۔ وہ فوراً فرحان کی جانب بڑھی، نم آنکھوں سے اسے تکتے دھیرے سے اس کے بازو کو چھوا۔ فرحان نے آنکھیں نہیں کھولی، اس کا لمس محسوس کرتے جیسے جلتے دل پر پوار سی پڑی تھی۔ وہ نرمی سے ٹانگوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ زندہ ہوں میں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا۔ فرحان نہیں کریں اس طرح، اس کی بات پر تڑپ ہی تو گئی تھی۔ فرحان نے باغور اسے دیکھا، اس کا آنسو سے تر چہرہ اسے کمزور کر رہا تھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کے دوپٹے میں مقید لرزتے وجود پر گہری نظر ڈال کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ خون لگ گیا تھا اس پر، واش کیا اسے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ فرحان نے ایک نظر اس کے گال کی جانب دیکھا جہاں نشان اب بھی سبز تھے۔ یقیناً اس نے گال پر کچھ نہیں لگایا تھا۔ آنسو صاف کرو ارسا، اپنی شرٹ پہنتے وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آنسو صاف کرو چلو اب، تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ارسا نے آنسو صاف کی۔ کہاں؟ ارسا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ گھر، ایک لفظی جواب دیتے اس کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکلتا چلا گیا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ریبا؟ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا جو سہمی ہوئی اس کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ حیدر میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اتنے سارے لوگ ہیں۔ حیدر میں گھر جاؤں گا۔ اس کے شانے سے لگی خوف زدہ سی سامنے بیٹھے تینوں ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی۔
ریبا آپ مجھے جانتے ہو بیٹا؟ ڈاکٹر خالد نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں میں نہیں جانتا حیدر، میں نہیں جانتا، سب آ گئے ہیں، وہ سہم کر حیدر کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی تھی۔ ریبا چندہ میری طرف دیکھے میری جان، حیدر سے پیار کرتی ہے نا میری ریبا؟ ڈاکٹر کو کچھ دیر ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا۔ بہت سارا پیار کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر وہ شدت سے بولی تھی۔ بھروسہ بھی کرتی ہیں؟ سنجیدگی سے اگلا سوال کیا۔ کر لیتا ہوں۔ آنسو لڑک کر سرخ گالوں پر آ گرے تھے۔ یہاں میری طرف دیکھیں، میں یہیں سامنے بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر صرف آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینا ہے میری جان، بس۔ میری بیوی بالکل خوفزدہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ نرمی سے آنسو صاف کرتے اس نے اس کی جانب دیکھا جو اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ آرام سے اسے بیڈ فولڈ چیئر پر بٹھا کے وہ ڈاکٹر خالد کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے خوف کی وجہ سے ڈاکٹر خالد کچھ دور ہی بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر نگہت اس کی چیئر سے کچھ دوری پر رکھے چیئر پر آ بیٹھی۔ ڈاکٹر فردوس نے اس کا سر چیئر کی پشت پر ٹکایا۔ وہ چیئر پر بیٹھی یک ٹک حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی جو آنکھوں کے ذریعے اسے تسلی دے رہا تھا۔ حیدر، ڈاکٹر فردوس کے اس کے بازو پر انجیکشن دینے پر وہ اس کا نام لیتی سسکی تھی۔ حیدر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ریبا کیا کرتی ہیں بیٹا؟ ڈاکٹر نگہت نے نارمل سے سوال سے سٹارٹ اپ لیا تھا۔ پڑھتا ہوں، وہ آنکھوں کو بامشکل کھلی رکھنے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ شاباش، پھر کالج میں فرینڈز نہیں ہوں گے آپ کے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، میں فرینڈز نہیں بناتا، وہ جلدی سے بولی۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ کیوں نہیں بناتی آپ دوست ریبا؟ دوست تو اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے دوست لفظ پر پورا زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، دوست اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں، دوست برے ہوتے ہیں، آپ بھی اچھی نہیں ہیں، میں نہیں رہوں گا، درشتی سے کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کمر پر باندھے بیلٹ کی وجہ سے وہ چیئر سے اتر نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد اس کے تاثرات دیکھے سب نوٹ ڈاؤن کر رہے تھے۔ آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے اس سے پوچھا۔ مجھ سے بھی دوستی کر لو گڈا، ہم تو دوست ہیں نا گڑیا، تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تم کتنی پیاری ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تاثرات مختلف ہوئے تھے۔ سر ادھر ادھر مارتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی سماعت میں وہ کری آواز گونج رہی تھی، اپنے جسم پر کچھ سرسراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر مجھے بچا لیں، حیدر وہ آ گیا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، حیدر دا جان، حیدر۔ اس کی رونے کی آواز اب بلند ہونے لگی تھی۔ حیدر فوراً اس کے قریب آنے لگا۔ نہیں حیدر، ڈاکٹر خالد نے سختی سے منع کیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے وہ رو رہی ہے، میری ریبا رو رہی ہیں، وہ پکار رہی ہیں مجھے آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے۔ اپنا ہاتھ ان سے آزاد کرواتا وہ چیخا تھا۔ ریبا اب اس کا نام پکارتی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس طرح اجازت نہیں دی تھی، وہ محسوس کر رہی تمہاری موجودگی حیدر، اسے پتہ ہے تم یہیں ہو، اس کے پاس ہو، کہیں نہ کہیں لاشعور میں اس کے یہ بات موجود ہے کہ وہ محفوظ ہے، اس لیے بس یہیں رہو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو ہمارے سیشنز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بتا نہیں پائے گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، پلیز ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ کون آ گیا ریبا، کس نے کیا اندھیرا؟ ڈاکٹر نگہت کے لہجے میں اب سختی آ رہی تھی۔ وہ آ گیا ہے، وہ دوست نہیں ہے، میں گڑیا بھی ہوں، مجھے گڑیا کا اس نے کہا مجھے دا جان کے پاس سے لے جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، میں حیدر کے پاس ہوں، حیدر میں آپ کے پاس ہوں، حیدر مجھے لے جائیں۔ آنکھیں بند کی وہ اب آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ کیا کیا اس نے ریبا؟ اندھیرا ہو رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں حیدر، میں نہیں رہوں گا، حیدر وہ اچھا نہیں، حیدر مجھے لے جائیں، حیدر پلیز۔ آدھا گھنٹہ تقریباً گزر چکا تھا، اس کی حالت اب بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد نے سیشن ختم کرتے ڈاکٹر فردوس کو اشارہ کیا۔ ان کے اشارہ کرنے پر وہ ایک بار پھر بری طرح ہاتھ پیر چلا کر روتی ریبا کے بازو سے آستین اوپر کرنے لگی۔ ڈونٹ ڈاکٹر، حیدر فوراً آگے آیا تھا۔ میرے یہاں موجود ہونے کے باوجود اگر میری بیوی کو پرسکون کرنے کے لیے انجیکشنز اور میڈیسنز کی ضرورت پڑے تو لعنت ہے میری محبت پر۔ سختی سے اسے انجیکشن دینے سے روک دے۔ وہ اس کی کمر سے بیلٹ کھولنے لگا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ کچھ پرسکون ہوتی بلند آواز میں رونے لگی۔ ڈاکٹر خالد کی اشارہ کرنے پر ان کے ساتھ وہ دونوں بھی روم سے نکل گئی۔ بس کچھ نہیں ہوا میرے دل، حیدر کی جان سب ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی کمر سلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ سب گندے ہیں، وہ دوست گندے ہوتے ہیں حیدر۔ وہ غنودگی میں اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرے دل، میں تھا نا آپ کے پاس، کوئی لے کر نہیں جائے گا میرے دل کے ٹکڑے کو۔ اس کے بالوں پر لب رکھتا وہ پر یقین لہجے میں بولا تھا۔ آج پہلا سیشن اس کا کمپلیٹ ہو گیا تھا جس میں یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ہوا کیا تھا ایسا۔ اب 2 سیشنز اور باقی تھے۔ کچھ نہیں ہوا، حیدر تھے، وہ بھی اس کی بات دہرا رہی تھی۔
جی میں تھا میرے دل، میں تھا اپنی بیوی کے پاس۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میری جان چھونے کی حسرتیں، میری خوشبو ہونے کی خواہشیں۔ تو ملا تو ایسا لگا مجھے، جو طلب تھی میں نے وہ پا لیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، پیشانی پر کسی کا شدتو برا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھولی۔ نظروں کے سامنے اسے کھڑے دیکھ وہ مسکرائی۔ چلتی آنکھوں کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ مقابل کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ دھیرے سے اس کی نتنی پر لب رکھتا وہ مسکرایا۔ مما کہاں گئی ریان؟ اور حریم اور فیضی، ریبا کیسی ہے؟ ہسپتال کا کمرہ خالی دیکھ کر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کے روم میں آنے کے کچھ ہی دیر بعد نرس اس کا چیک اپ کر کے اسے انجیکشن دے گئی تھی۔ پتہ نہیں دواؤں کے زیر اثر کب تک سوتی رہی تھی۔ ریبا ٹھیک ہے، حیدر سے بات ہوئی ہے میری، اور باقی لوگوں کو میں نے گھر بھیج دیا ہے۔ رات سے یہیں تھے نا سب میری جان؟ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتا وہ رسانیت سے بولا۔ آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے، آپ کیوں رک گئے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی جو اب بیبی کارٹ میں لیٹے ننھے وجود کو احتیاط سے گود میں لیتا اس کے قریب آیا۔ آپ کو دیکھ لینے کے بعد کیسی تھکن؟ عقیدت سے اس کی پیشانی چوم کر بیبی حفصہ کی گود میں لٹا کر دھیرے سے ان دونوں کے ہاتھ چومے۔ شرمندہ ہوں میں حفصہ، اس وقت آپ کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی اور میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ پہلی دفعہ میں اپنے رشتوں میں متوازن نہیں رکھ سکا۔ وہ واقعی شرمندہ لگ رہا تھا۔ ریان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری بچی ہے وہ بس ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی بات نہیں ہوگی کوئی۔ اور میرے پاس سب تھے، ماما، حریم اور فیضی، سب بہت خیال رکھ رہے ہیں میرا۔ وہ اس کی شرمندگی دور کرتی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ آپ کا شکریہ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پایا میں، مسکرا کر کہتے وہ جھکا۔ ریان، وہ سرخ ہوتی اسے پکار رہی تھی۔ ہمارے بیبی کا نام کیا رکھیں گی آپ؟ اس نے محبت سے اس سے پوچھا۔ ہمارے بیبی کا نام آپ کا گڈا رکھے گا۔ کچھ پل کے لیے وہ حیران ہوا، دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے اس کی چھوٹے سے وجود کے گالوں کو چوم کر اس کی نتنی پر لب رکھے۔ ریان کے کہنے پر وہ اسے اس کے گھر ہی لایا تھا۔ اس حالت میں اکثر وہ ریان کو ڈھونڈنے لگتی تھی، اگر وہ نہیں ملتا تو وہ روتی، اور اب وہ مزید اسے روتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ بہت احتیاط سے بازو میں اٹھائے وہ اس کے کمرے میں آیا۔ عرصہ اور فرحان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر غنودگی میں تھی۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پیروں سے سلیپر اتار کر نیچے رکھے، اے سی کی کولنگ کچھ کم کر کے کمفرٹر اچھی طرح اس پر پھیلا کر وہ خود بھی دوسری سائڈ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نرمی سے اس کی گردن کے گرد لپٹا سٹالر اتار کر سائڈ پر رکھتے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی سوجی آنکھیں اس کے دل پر گونسے کی مانند پڑ رہی تھی، پلکیں اب بھی بھیگی ہوئی تھی، پھولے گالوں پر آنسو کے نشانات۔ حیدر کا دل کٹ رہا تھا اسے اس طرح دیکھ کر۔ حیدر کی جان، اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے نرمی سے اس کے گال سہلائے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حیدر، کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا اپنی جان کو میرے دل، میری جان کے ٹکڑے۔ بھیگی پلکوں پر لب رکھتے اس کے گالوں پر پیار کیا، اسے پکارتی کتنا روئی تھی آج وہ، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ہر تکلیف سے بچا لے گا اسے۔ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے وہ بار بار نرمی سے اس کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ آپ کا تمام خوف، سارا ڈر میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا ریبا۔ حیدر کی موجودگی میں میری بیوی بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوگی۔ ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں، میرا بوگیمبو اپنے ہاتھوں سے سزا دے گا اپنے مجرم کو۔ شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ خود سے عہد کر رہا تھا۔ حیدر، حیدر داجان، وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتی سسکی تھی۔ ریبا کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے اس پر جھکا تھا، وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی، آنسو روانی سے تکیا بھگو رہے تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ رونا نہیں ہے میری جان، میں ہوں نا آپ کے پاس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی سرد پیشانی پر اپنے جلتے لب رکھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں اس کے سر پر حرکت کرتی اس کا سارا درد سمیٹ رہی تھی۔ ریبا یہاں دیکھیں، نرمی سے اس کے آنسو چنتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس طرح رویا نہ کرے میرے دل، میری دھڑکنیں تھم سی جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں آپ کو دل کیوں کہتا ہوں؟ آپ ساتھ ہوتی ہیں، میرے پاس ہوتی ہیں تو دھڑکنیں رقص کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کا وجود میری سانسوں کو بھی معطر کر دیتا ہے۔ آپ میری نگاہوں کے سامنے یوں تڑپتی ہیں، سسکتی ہیں تو مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بیوی، ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال لیں، بس یہ سوچیں کہ آپ حیدر کی جان ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی وجہ ہیں۔ یہ جب تک دھڑک رہا ہے آپ کے نام پر، آپ کے ساتھ پر، آپ کا ساتھ نہ رہا تو میری دھڑکنیں تھم جائیں گی ریبا۔ اس کا سر دباتے جھک کر اس کی نم آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں حیدر، پر وہ مجھے لے جائے گا، پھر کبھی میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا، اس لیے خود ڈر لگتا ہے۔ تکیے سے سر اٹھا کر اب وہ اس کے زانوں پر سر رکھ چکی تھی، اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپائے سہمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہ میرے دل کوئی نہیں لے کر جائے گا میری جان، ریبا تو حیدر کی ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میری بیوی کو نقصان پہنچائے۔
اس کے خوف پر وہ کرب سے بولا تھا، تاجان کا بھی ہوں، تاجان کا بہت سارا ہوں۔ اس کی گود سے سر اٹھاتی وہ باور کروانا نہیں بھولی تھی۔ حیدر نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا، وہ کیوں بھول جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوی بعد میں پہلے داجان کا گڈا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بہت نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ کافی دیر بعد درد میں کچھ آرام آیا تو وہ آہستہ سے اس کے ساتھ ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کے شانے پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں ریبا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی ہتھیلی بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے باغور اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیتے دیکھ وہ مسکرا اٹھا۔ اگلے پل اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ وہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اگلے عمل پر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتی اپنے لب رکھ چکی تھی۔ میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں حیدر، اونچی ہو کر اس کی تھوڑی پر لب رکھتی وہ پھولے گالوں کے ساتھ بولی۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہر عمل سے وہ یوں ہی اسے حیران کر دیا کرتی تھی۔ چھوٹی سی وہ لڑکی اپنی تمام تر معصومیت کے باوجود دیوانگی اور عشق میں اسے اکثر مات دے دیتی تھی۔ اسے اظہار کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ کہنے نہیں آتے تھے، وہ اپنے ایک جملے سے ہی اسے معتبر کر دیا کرتی تھی۔ وہ سن بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جو دوبارہ اس کے شانے پر سر رکھ کر پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ احتیاط سے اسے خود سے کچھ دور کرتے باغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ منہ بسورے اسی کے انداز میں بولی۔ دیکھ رہا ہوں کائنات کی خوبصورت ترین چیزیں کیسے وجود میں آئی ہوں گی اور وجود میں آنے کے بعد کیسی دکھتی ہوں گی۔ خاتوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے سحر انگیز لہجے میں بولا تھا۔ ریبا سوالیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی جیسے جاننا چاہتی ہو کیسے آتی ہیں حسین چیزیں وجود میں۔ یہ آپ کی آنکھیں، انہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کائنات کی حسین ترین چیزیں انہی سحر زدہ آنکھوں کے ذریعے اثر ہوتی ہوں گی، سحر میں جکڑ لینے والی۔ وہ جو آنکھیں پھیلائے اسے تک رہی تھی، اس نے نرمی سے آنکھوں کے گلابی کناروں کو انگلی کی پوروں سے چھوا جو رونے کی وجہ سے حد سے زیادہ سوج گئے تھے، گھائل کر دینے والی۔ پلکوں کو دھیرے سے چھوتا وہ مزید بولا تھا، وہ محبت کی آنچ میں پگھلتی سرخ سی ہو رہی تھی، دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں قید کر لینے والی۔ عقیدت سے اس کی سوجی آنکھوں پر لب رکھتے اسے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ سمر سی گئی تھی۔ میں نہیں رو رہا ہوں، وہ منمنائی تھی۔ اب رونا بھی نہیں ہے میرے دل، بہت رو چکی ہیں آج کے دن آپ۔ یہ تو بس میں آپ کو بتا رہا تھا حسین چیزیں کیسی ہوتی ہیں، وہ بھی اتنی حسین جنہیں دیکھ کر اپنا آپ بھولنے لگے۔ محبت بھری نظر اس پر ڈالتے اس کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھ کر کمفرٹر صحیح طرح پھیلایا جو سمر سا گیا تھا۔ اور بھی کہیں درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اس کے گال سہلاتے دریافت کیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ حیدر نے تشویش سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب تک بہت زیادہ تکلیف نہ ہو وہ یوں اظہار نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کے بازو اور کلائی پر سرخ نشانات ابھرے ہوئے تھے جبکہ بازو میں ہاتھی سوجن بھی دھرائی تھی۔ آپ نے مجھے وہاں بتایا کیوں نہیں ریبا؟ وہ افسوس سے بولا تھا۔ وہ کب اس طرح تکلیف سہنے کی عادی تھی؟ میں سو رہا تھا تو سب نے اتنا لگا دیا، پھر بعد میں بھی نا میں نے آپ کو بلایا تھا جب مجھے درد ہوا، آپ نہیں تھے، اور اس وقت آپ نے پوچھا میں پیار کرتا ہوں آپ سے، تو میں کرتا ہوں نا پیار، بہت سارا کرتا ہوں، اس لیے میں بیٹھ گیا وہاں اور اس لیے نہیں بتایا۔ اس وقت تو اتنا درد ہوا، اتنا سارا درد ہوا، پر میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اپنے محسوس انداز میں زور زور سے سر ہلا کر وہ بہت سارے پر زور دے کر بولی تھی۔ حیدر کو یاد آیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے عمر کے ٹھکانے پر گیا تھا، شاید وہ اس وقت کی بات کر رہی تھی۔ او میرے دل، میں نے یہ بھی تو پوچھا تھا کہ آپ بھروسہ کرتی ہیں؟ جن سے محبت کرتے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں میری جان، ان سے اپنی تکلیفیں چھپاتے نہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں اپنے سارے دکھ، تمام تکلیفیں۔ اب جس وقت کوئی تکلیف ہو اسی وقت مجھے بتانا ہے، اچھا؟ اس کی منطق پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت تھی اسے پوچھنے کی؟ اس کی بیوی تو محبت ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی، یہ تو پھر درد برداشت کرنا تھا۔ نرمی سے تمام نشان پر مرہم لگاتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی گود میں سر رکھے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ریبا میری جان، حیدر اکمل پورا آپ کی ملکیت میں میرے دل، آنکھیں بند کر کے سو جائیں، باقی کا کل دیکھ لیجیے گا۔ اس کی کلائی پر لب رکھتے اس نے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ پورے بوگیمبو کے ہیں؟ ہتھیلی سامنے پھیلائے کہا گیا۔ پورے پورے، وہ محظوظ ہوتا مسکرا اٹھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتی آنکھیں موند گئی۔ وہ ہاتھ کو سلا کر کمرے میں آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہاتھ کو ہمیشہ فرحان ہی سلاتا تھا، آج اس کی تکلیف کا خیال کرتے اس نے گاڑی سے اترتے ہی ہاتھ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب بھی ہاتھ بابا بابا کی رٹ لگائے بہت مشکل سے سویا تھا۔ وہ بیڈ کے درمیان میں بازو آنکھوں پر رکھے سو رہا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ اس کی دوسری سائڈ پر تکیہ سیٹ کرتی، ہاتھ کو اس کے برابر میں لٹا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی درمیان میں لیٹتا تھا، ایک بازو کے ہلکے میں اسے لیتا، دوسری سائڈ ہاتھ کو سینے سے لگائے سوتا تھا۔ عرصہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی۔ اپنے ہر عمل سے وہ اپنی محبت ثابت کرتا تھا۔ اس سے شدید ناراض ہونے کے باوجود آج بھی وہ روز کی طرح درمیان میں لیٹا تھا۔ فرحان،
اس نے برائی آواز میں اسے پکارا۔ گھر آ کر وہ خاف سلیوز کی شرٹ پہن چکا تھا، بازو کے نچلے جانب لگے ٹانکے صاف نظر آ رہے تھے، لب اب بھی بھینچ رکھے تھے جس سے اس کی تکلیف کا صاف اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جو پہلے اس کی موجودگی اپنے قریب محسوس کر چکا تھا، اس کی برائی آواز پر بھی اسی طرح لیٹا رہا تھا، خود کو سوتا ہوا ظاہر کرتے اس کی سسکیاں بآسانی سن رہا تھا۔ اگلے پل اپنے پیروں پر نمی محسوس کرتے اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے، آس پاس دیکھتے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی، آنسو تواتر سے اس کے پیر پر گر رہے تھے۔ فرحان کا غصہ ایک بار پھر اود آیا۔ بے وقوف پاگل لڑکی، اٹھو وہاں سے، ورنہ 2 تھپڑ اور لگاؤں گا تمہیں میں۔ تم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہر حال میں فرحان مرتضیٰ کو تڑپانا ہی ہے۔ وہ اسے بازو سے تھامتا کھڑا کیا، وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تم سے نکاح تمہیں یہاں بٹھانے کے لیے نہیں کیا میں نے ارسا، تم اب تک نہیں جان سکی تمہاری جگہ کہاں ہے۔ آنکھوں میں بے بسی لی اسے دیکھتے اپنے قریب بٹھایا، غصہ کر کے شاید وہ بھی تھک گیا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی محسوس کرتے ہی وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ کر رونے لگی تھی۔ فرحان نے نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ یہاں ہے تمہاری جگہ۔ اس کے بالوں میں کھاد پھیرتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر وہ دھیمی آواز میں بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی فرحان، وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا، آپ کا خون بہہ رہا تھا، میری سانسیں رک رہی تھی۔ اس نے میرا بچہ میری گود میں آنے سے پہلے مار دیا فرحان، میں نے محسوس بھی نہیں کیا تھا اسے، اس نے اس کا احساس مجھ سے چھین لیا۔ آپ کو کچھ کر دیتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے سینے سے لگی وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے تمہارے الفاظ سے ارسا، میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا کمزور سمجھتی ہو تم مجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں اپنی بیوی کو اس ذلیل انسان کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے اس کی نرم گرفت میں سرتی در آئی، بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چہرہ اونچا کرتے ہی نظریں دائیں گال پر ابھرے اس نشان پر گئی تھی، اس کے ساتھ ہی موجود اپنی 4 انگلیوں کے نشان پر نظر پڑتے ہی وہ آنکھیں میچ گیا۔ اپنے تھپڑ کی شدت کا اندازہ اسے اس کے گال پر پڑے نیل اور اس کی سوجن سے باخوبی ہو رہا تھا۔ وہ نشان اب نیلے پڑ چکے تھے۔ دل میں کہیں شرمندگی نے سر اٹھایا۔ اٹس ہرٹنگ می۔ اس سوجے گال پر لب رکھتے وہ بڑبڑایا۔ ارسا اس کی آواز نہیں سن سکی تھی، وہ تو اس عنایت کو محسوس کر رہی تھی۔ اٹس ہرٹنگ می اے لاٹ۔ اب بھی وہ بڑبڑایا ہی تھا، لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ ارسا سن سکتی۔ بہتی آنکھوں سے پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کا لمس اپنے جلتے گالوں پر محسوس کرتی وہ مزید رو رہی تھی۔ وہ تو اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، اس کا یہ روپ تو پچھلے 6 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ سنجیدہ ضرور تھا لیکن غصہ نہیں کرتا تھا اس پر، اور آج غصے میں ہاتھ ہی اٹھا دیا۔ اگر وہ پہلے والی ارسا ہوتی تو 2 کیا 10 تھپڑ بھی ہوتے تو وہ بے حس بنی کھاتی رہتی، لیکن یہاں تو وہ ارسا فرحان تھی جو محبتوں کی عادی تھی، اور مارنے والا فرحان مرتضیٰ تھا جس کی محبت کی فکر کی وہ عادی تھی۔ صبح کہا بھی تھا مرہم لگا لو اس پر، سوج گئے نا؟ انگلیوں سے چھوتے سنجیدگی سے کہا۔ جاؤ لے کر آؤ کریم فرسٹ ایڈ باکس سے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ خاموشی سے اٹھی، کریم لا کر ٹیوب اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھاتا انگلیوں میں کریم لے کر نرمی سے لگانے لگا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے باغور اس کی جانب دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ رونا بند کرو، پاس آؤ میرے۔ وہی تہمکانہ لہجہ، اپنی جگہ پر نیم دراز ہوتے اسے آنسو صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتی، روز کی طرح اس کے بازو پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ اس کے بازو پر لیٹتی وہ کرا اٹھا۔ سوری، آئی ایم سوری فرحان، مجھے یاد نہیں، آئی ایم سوری، میں ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہوں میں، رو نہیں یہاں ہو۔ اسے روتے دیکھ کر وہ اپنی تکلیف چھپاتا بامشکل مسکراتے ہوئے بولا، تم کبھی مجھے تکلیف نہیں دیتی۔ ہاں بعض اوقات تمہارے الفاظ ضرور ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود سے دور کر دوں تمہیں میں۔ اب آ جاؤ میرے پاس یار، ایک تو اس ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اوپر سے تم اتنی منتیں کروا رہی ہو۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں شریر ہوا۔ وہ آنسو صاف کر کے اس کے نزدیک ہوتی، احتیاط سے اس کا ہاتھ سیدھا کر کے زخم دیکھنے لگی۔ نچلی جانب لگے ٹانکے واضح نظر آ رہے تھے۔ نرمی سے بازو سے آستین اوپر کیے، اگلے ہی پل وہ لبوں پر ہاتھ رکھے سسکی تھی۔ اوپر کی جانب 7 ٹانکے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کٹ بھی اچھے خاصے تھے جن پر شاید گھر آنے کے بعد اس نے مرہم لگایا تھا۔ ارسا میں ٹھیک ہوں یار، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اسے فکر مند دیکھ کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ اتنا زیادہ کٹ گیا ہے؟ وہ اب نرمی سے زخموں پر انگلیاں پھیرتی روتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں اسی لیے منع کر رہا تھا، نہیں دیکھو ہسپتال آنے بھی منع کیا تھا، وہاں بھی پہنچ گئی۔ ٹھیک ہوں میں بالکل۔ اپنی آستین ٹھیک کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ چلو سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا مجھے، پین کلر بھی لے لیا یار، نرم لہجے میں کہتے اس کے گال پر انگلیاں پھیری، جو رخ موڑے اب بھی اس کے بازو کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا بہت؟ وہ برائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔
انہیں اس طرح دیکھ کر درد ہو رہا ہے۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ اسے بھینچ کر بولا، فرحان۔ وہ دھیمی آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ ہاں؟ اب غصے میں سب کو اتنی زور سے تھپڑ مارتے ہیں؟ اپنے گال کو چھوتی اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ 2 دفعہ اس کے عتاب کے زیر اثر آئی تھی اور دونوں دفعہ بنا کچھ سوچے سمجھے فرحان نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ مجھ سے تھپڑ کھانے والے کام صرف تم نے کیے ہیں آج تک۔ ویسے زیادہ زور سے مارا تھا؟ نرمی سے اس کے گال سہلاتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب تک میرے جبڑے دکھ رہے ہیں۔ گھر آ کر اتنی دیر تک جلن محسوس ہو رہی تھی۔ 2 تھپڑ مارے ہم نے مجھے اتنی زور سے۔ اس کے بازو پر انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں اب تک تکلیف ہے، اس کے لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن تھپڑ مارنے پر مجھے کوئی ملال نہیں ہے۔ جو الفاظ تم نے کہے تھے دل کرا تھا 4-5 تھپڑ تمہیں لگاؤں تاکہ دماغ ٹھکانے آئے تمہارا۔ اس کے انداز پر سہم کر اس نے فوراً سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا اس کا وہ ایک اور جڑ دیتا۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also do subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further more amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.